لائیو ہو گیا سارا. اچھا اچھا جی السلام علیکم جی. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آج کینیڈا میں الیکشن کا دن ہے, اور جو جس کو آپ مڈ ٹرم الیکشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایمرجنسی الیکشن ہے, جس کے اوپر کافی لوگوں نے تنقید کی ہے کہ یہ کوئی ٹائم نہیں تھا الیکشن کرانے کا, اور جسٹن ٹروڈو جو سے ایک بینیفٹ لینا چاہ رہے تھے کہ اس وبا کے دوران میں کسی کی تیاری بھی نہیں تھی اور الیکشن کروا لیں. اب کیا رزلٹ آتا ہے؟ میرے ساتھ بڑے ماہرین ہیں, جس میں عرفان ملک صاحب ہیں جن کی کینیڈین سیاست پہ خاصی نگاہ ہوتی ہے, اور یہ اس کے علاوہ احسن ضیاء کو ہم لیں گے برمپٹن سے, جو وہاں پہ مختلف پولنگ بوتھس پہ گھوم رہے ہیں, اور ان سے پوچھیں گے کہ وہاں پہ کیا پوچھیں ہیں. ملک صاحب آپ کو پروگرام میں ویلکم ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اب سب سے پہلے تو آپ مجھے اقرا خالد کا بتائیں, جس حلقے میں آپ خود ہوتے ہیں, اور آپ نے خاصی یہاں محنت بھی کی ہے, ہم سے بھی کروائی ہے محنت, لیکن آپ کی محنت تو ہمیشہ نظر آتی ہے. کیا کہتے ہیں یہاں پہ اقرا کی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں, میں نے صبح سے میں کافی پولنگ اسٹیشن پہ پھر چکا ہوں, اور ابھی رش پڑنے لگا ہے. ابھی 5 بج گئے, دفتروں میں رش پڑنے لگا ہے, اور مجھے اقرا کی تو سیٹ کافی مضبوط ہے سر. اللہ کے فضل سے اقرا کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اور اقرا نے اپنی ووٹنگ پاور میں بھی شو کیا ہے, اور ایڈوانس پولنگ میں بھی اقرا نے شو کیا. سو آئرن مل کی سیٹ جو ہے وہ لبرل کی ایک پکی سیٹ بن گئی ہے. حالانکہ اس کو کہا جاتا تھا کسی زمانے میں, آپ کو یاد ہو, سوئنگ سیٹ کہا جاتا تھا کہ کبھی جی جی کنزرویٹو کے پاس, کبھی لبرل کے پاس. لیکن اقرا خالد نے اپنی پرسنالٹی اور اپنی ٹیم کی وجہ سے یہ سیٹ جو ہے بالکل پکی کر دی ہے لبرل کے لیے سر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں, اقرا کی تو پوزیشن آپ کو بہتر نظر آتی ہے. ہماری دعا بھی ہے کہ اقرا جیتے یہاں سے, کیونکہ میری بھی رائڈنگ اقرا کی ہے, میں اس کا اقرا کا ووٹر بھی ہوں. اچھا آپ کے پاس یہ گگن سکند کی کے بارے میں کچھ بتائیں کہ اس کی پوزیشن کیسی آتی ہے؟ دیکھیں جی, گگن صاحب نے تو الیکشن لڑ ہی نہیں رہے. گگن صاحب کی جو کنزرویٹو کی کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی پیراشوٹڈ ہیں, اور جو لبرل کی کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی پیراشوٹڈ ہیں. تو نہ لبرل کی کینڈیڈیٹ کو کوئی جانتا ہے, تو نہ کنزرویٹو کی کینڈیڈیٹ کو کوئی جانتا ہے. اسٹریٹسویل میں تو بڑی عجیب پوزیشن یہی ہے, اور بس پارٹی ووٹ پڑے گا, اور باقی تھوڑا بہت جو ہمت کر رہے ہیں مطلب لبرل والے یا کنزرویٹو والے, تھوڑا بہت ان کو کوئی نون بندہ ادھر ہے ہی نہیں, اور اپوائنٹی ہیں, دونوں طرف سے اپوائنٹی ہیں سر. تو اچھا, اس اور لیے کوئی اسٹریٹسویل میں کوئی لوگ انٹرسٹ بھی نہیں لے رہے. اب یہ ہے کہ جو پارٹی ووٹ ہوگا اس کی بیس پہ فیصلہ ہوگا کہ اسٹریٹسویل میں کہ کیا پوزیشن ہے سر. اچھا یہ گگن کیوں نہیں الیکشن لڑ رہے ہیں؟ سر جی اس کے بارے میں تو پھر گگن سے ہی پوچھا جا سکتا ہے, وہ لیکن تو بڑا وننگ میرا کینڈیڈیٹ تھا ہمیشہ تھا. ہاں وہ تو تھا, لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ اپنی ذاتی مصروفیت اور کچھ ہو سکتا ہے کوئی خاندانی مصروفیات کی وجہ سے, یا کچھ اور کاروباری مصروفیات کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا ہو کہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا, اور پارٹی نے بھی ان کے فیصلے سے اتفاق کیا تھا. تو اس کے بعد پھر کافی عرصہ پہلے سے ریومر چل رہی تھی کہ شاید گگن اس بار الیکشن میں حصہ نہ لیں. تو ویسے بھی ان کو کوئی ان کو سیریس ممبر پارلیمنٹ نہیں سمجھا جا رہا تھا. اکثر فنکشنز میں ان کو وہ دیکھتے تھے, لیکن ایک بیک بینچر کی طرح ہی ہوتے تھے, اور کوئی ان کا کوئی یہ سمجھ لیں آپ کے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا کسی چیز میں بھی. نہیں یہ تو تو ایک بندے کو پش کر کے دھکا دے کے تو بار بار ایم پی تو نہیں بنایا جا سکتا نا سر. اچھا یہ بات ہے. اچھا لیکن یہ میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے کہ جیسے نودیپ بینز ہیں, انہوں نے اچانک ابھی مڈل میں ہی تھا تو ابھی ٹرمز کے, تو انہوں نے کہا کہ جی وہ انہوں نے ریزائن دے دیا اپنی منسٹری سے. اور یہ وجہ کیا تھی کہ مطلب یہ اسکند بھی سائڈ پہ ہو گیا, حالانکہ یہ تو ونر تھا کہ جو دوبارہ بھی کھڑا ہونا چاہتا تو جیت جاتا. تو یہ آپ نودیپ بینز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سر جی نودیپ بینز جو ہیں وہ ہمیشہ ونر ہی رہے, برے وقت میں بھی جب نہیں لبرل پارٹی کا ہارے بھی ہیں ایک دفعہ, وہ یاد ہے. ایک باری ہارے بھی ہیں, ہاں لیکن جی. یہ تھا کہ میرا مطلب کافی سٹرونگ کینڈیڈیٹ سمجھے جاتے تھے. اب یہ مختلف ریومرز ہیں. ایک ریومر تو یہ ہے کہ انہوں نے کچھ کوئی ان کو شاید جاب بڑی اچھی مل گئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ اب سیاست سے کنارہ کش ہو کے تھوڑی دیر وہ جاب کریں. ایک اور ریومر بھی گردش کر رہی ہے کہ اگر لبرل پارٹی فرض کرو الیکشن میں گورنمنٹ نہیں بنا سکتی,
تو شاید وہ پھر اس کے ٹروڈو کے بعد ریس میں آئیں، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا کیریئر جو ہے داؤ پہ لگے، کسی وجہ سے بھی وہ ہار جائیں۔ تو میرا خیال ہے مختلف ریومر گردش کر رہی ہیں، لیکن اپنا اور بھی کچھ پس پشت بھی کوئی اور ریومرز ہیں جن کا ذکر کرنا ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن بہرحال مناسب نہیں میں ہے۔ نے ایک ان کا لیکن انٹرویو سنا تو اس کا بچوں میرے بچی ہیں جو سے اگنور ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے میں کیونکہ اپنا ٹائم دے پا رہا ہوں۔ انہوں نے سامنے جو پوائنٹ آف ویو بنا رکھا ہے وہ سامنے یہی رکھا ہے، لیکن اس میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر ٹروڈو صاحب گورنمنٹ بنانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر جو لیڈرشپ ریس ہوگی وہ اس میں پھر شاید بحث جو ہیں وہ آگے آئیں، اور یہ ریومر بڑی سٹرونگ ہے۔ معین بھائی میں ایک بات کا اضافہ کروں گا، دیکھیں یہ جو آج کا جو الیکشن ہے اس میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں لے گا، یعنی یہ اس طرح کا الیکشن ہے کہ میرے اور آپ جیسے بندے جو ہر وقت سڑکوں پہ ہوتے تھے، ہم لوگ بھی نیم دلی سے انٹرسٹ لے رہے ہیں اس میں، یعنی کوئی الیکشن کا یہ وقت نہیں تھا۔ اب یہ الیکشن جو ہے، میں آپ کو ایک بڑی ایکسپرٹ ماہرانہ جو لوگ ہیں ان کی اوپینین دیتا ہوں کہ یہ الیکشن جو آج کا جو الیکشن ہے یہ ٹروڈو صاحب کو بھی ان کی سیٹ کاسٹ کرے گا اور ایرن اوٹول کو بھی ان کی سیٹ کاسٹ کرے گا، اب آپ یہ دیکھیں یاد نا، رکھیے گا میری بات۔ اب آپ ایک چیز دیکھیے گا کہ ایسے آج جو پارٹی پوزیشن نظر آئی ہے وہ 30.8 ہے، لبرل جو سے لبرل 0.5 ڈاؤن ہوئی ہے، اور کنزرویٹو جو جی سی ہے 1.3 اپ ہوئی ہے، اور یہ اگر جی یہ دونوں کا مقابلہ این ڈی پی تو خیر 21 پہ ہے اس وقت تو، لیکن اگر کوئی اس وقت جو جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے، تو جو وننگ پہ جا رہا ہے وہ کنزرویٹو نے گین کیا اور لبرل ڈاؤن ہوئی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں، تقریباً آلموسٹ برابر ہیں اس وقت جو سی ہے، جو جی صبح کا وہی جو پول ہے۔ میں آپ سے یہی گزارش کرنے لگا تھا کہ اگر ٹروڈو فرض کرو مائنارٹی گورنمنٹ بناتے بھی ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اگلے سال پھر الیکشن کرائیں گے، اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ کیا پارٹی ان کو الیکشن ٹالریٹ کرے گی، کیونکہ دیکھیں نا کرسمیٹک پرسنالٹی تو آہستہ آہستہ فیڈ وے ہو رہی ہے نا ان کی۔ ہاں جی پچھلے 6 سال میں دیکھیں نہ کوئی انڈسٹری لگی ہے۔ معین بھائی آپ گروسری کرنے جائیں تو آپ کے 6 سال پہلے کی اور آج کی گروسری میں ہوش اڑ جاتے ہیں بندے کی۔ ڈبل سے زیادہ فرق پڑ گیا سر، ڈبل سے زیادہ۔ ہاں جی، آپ یعنی کہ فروٹ بھی نہیں کھا سکتے، وہ تو جی ہم ہاں، تو پاکستان جیسے ملکوں کا گلا کرتے ہیں نا کہ جناب خدا کی قسم یہاں تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بیچارے فروٹ کھانے سے بھی رہ گئے ہیں۔ یعنی کہ اندازہ لگائیں، آپ کے سبزیوں کی قیمتیں دیکھیں جا کے، دودھ کی دیکھیں اور باقی چیزوں کی دیکھیں، تو 6 سال میں نہ تو کوئی انڈسٹری لگی، باتیں ہوئیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ 6 سال پہلے 3-4 وعدے ہی روپے کا بیگ تھا، آج کا وہ 11 کا مل رہا ہے۔ سر جی یہ تو معمولی بات کریں، آپ جا کے سبزیاں تو دیکھیں نا، جا کے سر ادھر جو سٹور ہے ان پہ جا کے بینگن کی، آلو کی، دوسری چیزوں، آلو جی کا بیگ اچھا، $1.5 کا ہوتا تھا، آلو کا بیگ اس ملک وقت صاحب اس کے اوپر ہی بات $60 کریں کا گے بیگ۔ سبزی وغیرہ پہ بھی۔ ایک بہت ہی آپ کے ہاں جی قریبی دوست ہیں، وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں برمپٹن سے، اور ہاں ان کا نام ہے شفقت علی۔ شفقت علی جی سر، ہمارے بھی دوست ہیں، آپ کے بھی دوست ہیں، اور ساری کمیونٹی کے دوست ہیں، بڑے ایک نفیس آدمی ہیں۔ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور وہ الیکشن وہاں لڑ رہے ہیں جہاں پہ پہلے ایک وننگ کینڈیڈیٹ تھے، آپ کیا نام ہے، آپ کو میں نام دل سے نکل گیا، سانگا سانگا صاحب، جی۔ سانگا صاحب جو تھے، جو لائر بھی ہیں، وہاں سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا شفقت صاحب ایزیلی سیٹ نکال لیں گے وہاں پہ، کیونکہ وننگ سیٹ ہی جی لبرل کی ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ معین بھائی کہ شفقت صاحب نے کی بڑی محنت ہے۔ شفقت صاحب نے میں 8-9 سال سے شفقت صاحب کا، آپ بھی بلکہ میں، ہم دونوں ہاں ایک ہی 8-9 ٹائم سال سے سے جی آپ۔ شفقت صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور شفقت صاحب نے بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہیں۔ بعض دفعہ ان کو پارٹی میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھنے کا موقع ملا، لیکن انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ جی جی بڑے حوصلہ مند انسان ہیں، اور بڑے یعنی کہ انہوں نے اپنی دشمنوں سے بھی اپنی بات جو یعنی کہ دشمنوں کو بھی مات دے دی، دشمنوں سے بھی اپنی بات منوائی۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر سانگا صاحب زیادہ نیگیٹو پالیٹکس نہ کریں، کیونکہ سانگا صاحب کو اپنی بھی غصہ ہے، اپنی بھی گرمی ہے، تو اگر سانگا صاحب تھوڑی سی نیگیٹو پالیٹکس نہ کریں تو شفقت صاحب آسانی سے یہ سیٹ نکال سکتے ہیں۔ ویسے بھی میرا خیال ہے کہ شفقت صاحب کی سیٹ جو ہے وہ کافی حد تک لبرل جیت جو ہی لیں گے۔ مجھے صبح کی اطلاع یہ آئی تھی کہ صبح تو نہیں، 12-1 بجے کا ٹائم تھا
تو اس میں یہ اطلاع تھی کہ سانگا صاحب جو سی ہیں کچھ تھوڑی سی نیگیٹو کمپین پہ کا اس سے شکار ہو رہے ہیں، اور یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ لبرل پارٹی کے اندر رہ کے لبرل سارے ایک ہیں، وہ انڈین لبرل ہوں، پاکستانی ہوں، جمیکن ہوں، کہیں کے بھی ہوں، عربک ہوں، لبرل ہی ہے، اور ہم اس کینیڈا کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ان کو تھوڑی سی اس کو پازیٹیوٹی جو سی شو کرنی چاہیے تھی۔ جی بالکل اسی طرح ہی سانگا صاحب کو کرنا چاہیے، اگر تو لیکن یہ بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں میں حوصلہ نہیں ہوتا۔ اگر شفقت صاحب نے نامینیشن ون کر لی، اور شفقت صاحب کوئی اپوائنٹ ہو کے نہیں آئے معین بھائی، شفقت صاحب نامینیشن ون کر کے آئے ہیں، ویری گڈ، تو ہاں جی۔ یعنی اپوائنٹی میں اور پیراشوٹڈ میں اور ون کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ سانگا صاحب کو کرنا چاہیے، شفقت صاحب کا ساتھ دینا چاہیے، اور ویسے بھی میرا خیال ہے کہ ہماری جو اپنی کمیونٹی ہے اس کو بھی اپنی سیٹیں بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو برمپٹن کے لوگوں کو یا کہیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی کے بندوں کو زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالنے چاہیے۔ دیکھیں آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہر چیز کاؤنٹ ہوتی ہے، کہ بالکل پاکستانی کمیونٹی نے کتنے ووٹ ڈالے، انہوں نے کتنے ڈالے۔ ہماری ریشیو جو ہے وہ 30% سے اوپر کبھی گئی ہی نہیں، تو ہمیں تو کم از کم ضرورت ہے کہ ہماری ریشیو 50-60% تک جائے، تاکہ ہماری کمیونٹی کی بندے بھی آگے آئیں، ہماری کمیونٹی کی اسٹرینتھ بھی بڑھے، اور ہمارے ایم پیز بھی زیادہ ہوں۔ تو انشاءاللہ شفقت صاحب میرا خیال ہے سیٹ نکال ملک لیں صاحب، گے۔ آپ کو پتا ہوگا ایگزیکٹلی کتنے کو پاکستانی ہیں جو کینیڈین ہیں جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اس وقت؟ سر جی میرا خیال ہے، مجھے اس وقت میں کاؤنٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ دونوں پارٹیوں کا اگر اندازہ لگائیں، دونوں طرف کا، کنزرویٹو اور لبرل کا، تو میرا خیال ہے کہ 20 کے قریب یہ پاکستانی بنتے ہیں، جو کہ مختلف جگہ سے، مثلا کٹانہ صاحب ملٹن سے ہیں، پھر اس طرح مارکھم سے بھی ہیں، اس طرح دوسری جگہ سے بھی ہیں، اور دوسرے صوبوں میں بھی اکا دکا ہیں۔ تو میرا خیال ہے 20 ایک پاکستانی دونوں پارٹیوں سے قسمت آزمائی کر رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں کتنے کے لوگ جو ہے وہ اسمبلی میں آ سکتے ہیں؟ ایک تو سلما زاہد کا دیکھیں چانسز ہے، اقرا تو میری تو آلریڈی تھی۔ وشس ہے جی، میری تو وش یہ ہے کہ جی زیادہ سے زیادہ پاکستانی کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ میں پارلیمنٹ میں آئیں، خواہ کسی پارٹی سے بھی ہوں، بالکل، کوئی میرا این ڈی دیکھیں یہ پی ہو پارٹیاں یا ساری کنزرویٹو۔ کینڈیڈیٹ، ہاں بالکل کسی پارٹی سے ہاں، بھی آ سکتے ہیں، اپنا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں نا، وہ بات یہ ہوتی ہے نا کہ آپ جو ہماری دوست کمیونٹی ہے، جس کو آپ برمپٹن میں بڑے پرومیننٹ ہیں، وہ کسی پارٹی سے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی اپنی کمیونٹی کا مسئلہ آتا ہے تو وہ صرف سردار ہوتے ہیں سر۔ بالکل 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 ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح میرا خیال ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ 5 یا 6 پاکستانی جو ہیں وہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے سر۔ اچھا ٹھیک جی ہے، سر۔ اس میں بالکل آنا چاہیے اس میں، اور ہاں جی۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستانی جو ان سے اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ سلما زاہد کے جی، بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کی سیٹ کے بارے میں آپ؟ سلما زاہد کی سیٹ بڑی سٹرونگ ہے سر، ان کو اپیرنٹلی کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ اچھا اپیرنٹلی ان کی سیٹ بڑی اسکاربور سے سٹرونگ ہے، اور وہ بڑی متحرک ہیں، اچھا یعنی کہ مطلب وہ ہر وقت عوام میں گھومتی رہتی ہیں، جس طرح اقرا گھومتی رہتی ہیں، اسی طرح وہ زیادہ بلکہ عوام میں گھومتی رہتی ہیں، اور زیادہ لوگوں سے ان کا رابطہ ہے، تو ان کی سیٹ کو اپیرنٹلی کوئی خطرہ نہیں سر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی، وہ سلما زاہد حالانکہ ہم سے بہت دور رہتی ہیں، لیکن ہاں حال جی۔ احوال پوچھنا، ایک تعلق رکھنا، انہوں نے مساگا کے لوگوں سے بھی اس نے ہی تعلق رکھا ہوا ہے جیسے کہ اپنی رائڈنگ میں رکھتی ہیں۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو آپ کتنی سیٹیں دیکھتے ہیں لبرل کی آج، کہ کچھ زیادہ نظر آتی ہیں یا کچھ کم نظر آتی ہیں پہلے سے؟ سر جی میرا خیال ہے کہ اب جو بھی آپ نے تجزیہ بالکل آپ نے صحیح پیش کیا تھا کہ نیک ٹو نیک چل رہی ہے۔ دیکھیں 30.8 اور 30.5 میں کوئی فرق نہیں ہوتا فرق نہیں اپنا ہے جی۔ معین بھائی، اور یہ جو سروے ہوتے ہیں، جو یہ کوئی پاکستانی یا ہمارے ملکوں کے سروے تھرڈ ورلڈ کنٹری کے نہیں ہیں، یہ سروے جو ہے یہ بڑے ایکیوریٹ ہوتے ہیں، بڑے سائنٹیفک ہوتے ہیں سر۔ جی انہی کے مطابق مثلا میں نے جتنے بھی الیکشن دیکھے ہیں، اگر 6-7 جی الیکشن دیکھے ہیں میں نے، بلکہ زیادہ اسے، وہی سروے جو سروے آیا ہے اس کے مطابق پارٹی جیتی ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ جی ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید پاکستان کی طرح سروے ہوتی ہوں گی کہ کچھ زمین آسمان کا فرق پڑ گیا، لیکن یہاں نہیں ہوتا ایسا۔ نہیں یہاں تو سر بہت بہت مطلب ہے کہ اپسیٹ ہوتا ہے، تو پھر دیکھیں نا، کئی باری ہم نے پروونشل میں بھی دیکھا ہے کہ آخری دن کسی لیڈر نے غلط سٹیٹمنٹ دے دی تو پورا اپسیٹ ہو گیا، لیکن میرا مطلب ہے ایسا ابھی تک تو آج کی ڈیٹ تک تو کسی لیڈر نے، نہ ایرن ٹول، نہ
جگمیت سنگھ نہ ٹروڈو صاحب نے کوئی ایسا بلنڈر کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ سروے ول کاؤنٹ سر. ٹھیک ہے، بالکل. جی سر. جی سر. اچھا جی، ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے صحت کی خرابی کے باوجود ہمیں بڑے قیمتی ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. اور میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملک عرفان صاحب پچھلے دنوں بیمار ہو گئے تھے، ہارٹ کی پرابلم تھی. ان کا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے اور اب الحمدللہ صحت مند ہیں اور آپ کے سامنے ہیں. مطلب سب کچھ کہیں گے لوگوں کی دعاؤں کے بارے میں. لوگوں نے بہت دعائیں کی آپ کے لیے. جی میں تو بڑا حیران ہوں اور بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں معین بھائی کے جس طرح کمیونٹی نے، لوگوں نے، سینکڑوں نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 نہیں، ہزاروں لوگوں نے میرے لیے سوشل میڈیا پہ مجھے فون کر کے، آپ کے چینل کے ذریعے، لوگوں کے چینل کے ذریعے جس طرح انہوں نے میرا حال چال پوچھا اور مجھے دعائیں دیں، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یعنی اللہ میاں نے مجھے اس قابل کیا کہ لوگ میرا حال چال پوچھیں. جاتے جاتے صرف ایک بات ضرور کہوں گا کہ دیکھیں اللہ میاں زندگی اور صحت دینے والا ہے، لیکن یہ ایک طرف تو دعا ہوتی ہے، دوسری طرف دعائیں ہوتی ہیں. تو بالکل جو دعائیں ہیں نا، کسی انسان کو جب دعائیں لگتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. تو وہ لوگ جو دل سے دعا کرتے ہیں، اللہ میاں نے ان کی دعائیں سنی. میں بالکل صحت مند ہو گیا. میں آہستہ آہستہ بڑی جلدی واپس زندگی میں واپس آ رہا ہوں. بس آخری میسیج میں یہی دینا چاہوں گا اس پروگرام میں، جو آخری جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں معین بھائی، ووٹ ڈالنا ہمیں لازمی پاکستانی کمیونٹی کو یا مسلم کمیونٹی کو ووٹ ڈالنا لازمی ہونا چاہیے. ہمیں ووٹ ڈالنا چاہیے. ہم اپنے پورے گھر کے ساتھ ووٹ ڈالیں اور ایوری تھنگ کاؤنٹس. اسی میں بالکل. ہماری عزت ہے، اسی میں ہماری بقا ہے اور اسی میں ہمارا وقار ہے. جی بہت بہت شکریہ معین بہت بھائی. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے بات ہوگی. ناظرین، آپ نے سنا عرفان ملک صاحب کو، اور عرفان ملک صاحب نے بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ اپنے گہرے تجربے سے ساری بات پہ روشنی ڈالی. اور جس طرح سے پارٹی پوزیشنز ہیں اس وقت نیک ٹو نیک فائٹ ہے، لبرل کا بھی اور کنزرویٹو کا. کیونکہ میں دونوں کا جو سروے آئے ہوئے ہیں اس کے مطابق دونوں ہی پارٹی جو سی ہیں برابری پہ ہیں. اب دیکھتے ہیں شام کو کیا ہوتا ہے. ہم شام کو دوبارہ حاضر ہوں گے جب پارٹی کے رزلٹ آنے لگیں گے، تو ہم اس وقت بھی بات کریں گے کہ دیکھیں آپ پوزیشن جو سی ہے ہمارے کیا جو ہماری فورکاسٹ تھی اس کے مطابق ہے یا اس سے مختلف ہے. ناظرین، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.